وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ نیک آدمی سے متعلق ایک کنسیپٹ ہمارا ہے، نیک آدمی کے فیچرز کیسے ہوتے ہیں، وہ کیسا ہوتا ہے، اور ایک اس کا جو کنسیپٹ اور ایک اس کا جو حیولہ اور ایک اس کا جو تصور ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ اس سے متعلق وہ حدیث صحیحین کی جس میں ایک صاحب مسجد کے سامنے سے گزرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے اصحاب میں سے کوئی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول بڑا نیک آدمی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں کہ کبھی اس کے پڑوس میں رہے ہو؟ جی نہیں۔ کبھی اس کے ساتھ سفر کیے؟ جی نہیں۔ کبھی لین دین کیے؟ جی نہیں۔ فرمایا تم کیسے کہہ سکتے ہو یہ نیک آدمی؟ تو تصور کو درست کر دیا کہ کسی کی شکل دیکھ کر تم فتویٰ نہیں دے سکتے کہ فلاں آدمی نیک ہے اور فلاں بد ہے جب تک کہ تم اس کے معاملات نہ دیکھو۔ ہم نے ایک تصور بنا لی کہ نیک آدمی ایسا ہوتا ہے، اور اس تصور کو ہم نے اتنا زیادہ پھیلایا، اتنا زیادہ اس کو ہم نے لوگوں کے ذہنوں میں بٹھایا، اور اس لیے کہ ہم خود ایسے ہیں۔ ہم سے مراد جب میں کہتا ہوں ہمیشہ مولوی ہوتا ہے، کیونکہ یہ چیز ہمارے پاس وافر مقدار میں موجود ہے، لہذا ہم نے اس کا ریٹ زیادہ لگایا ہوا ہے۔ اور شریعت میں جو چیز جس جگہ ہے، جس مقام پر ہے، جتنی اہمیت کی حامل ہے، اس کو اتنا ہی مقام دیں گے تو آپ ہدایت پر رہیں۔ ذرا سا بھی اس کا مقام آگے پیچھے کر دیں گے۔ آپ دیکھیں ایک صاحب ہے فرض کے فوراً بعد اٹھ کر سنت پڑھنا چاہتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کے اسے کندھوں سے پکڑ کر زبردستی بٹھا دیا کہ بیٹھو، تم سے پہلی قومیں اسی لیے ہلاک ہوئی ہیں کہ وہ سنت اور فرض کے درمیان فرق نہیں کرتی، فرض کی اہمیت کو سمجھو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے حق کو عمر کی زبان پر جاری کر دیا، عمر جو بات کر وہ ٹھیک ہے۔ ایک جھولا ہم نے بنایا ہوا اور اتنے اعتماد سے پھیلایا ہے، اور میں نے کہا اس لیے پھیلایا ہے، یہ تصور اس لیے عام کیا اور مفت میں اس کی کاپیاں تقسیم کی چونکہ مولوی کے پاس یہ بڑی وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ کردار کو اس لیے عام نہیں کیا کہ خود اس میں ہمارا بھی ہاتھ تنگ ہے، مولویوں کا بھی، لہذا چونکہ داڑھی ہماری ہوتی ہے ہم نے اس کا ریٹ زیادہ لگایا ہے، اس کے بغیر ہمیں کوئی مسئلے پر کھڑا نہیں ہونے دیتا۔ باقی بھی جو چیزیں ہم نے نیک آدمی کے ساتھ نتھی کر رکھی ہیں وہ چونکہ ہمارے اندر موجود ہوتی ہے، وہ ہماری یونیفارم ہے، لہٰذا ہم نے اس کا ریٹ، اس کی اہمیت بڑھا چڑھا کر بیان کی۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
اگر کسی اور علاقے میں مبعوث ہوتے، مثلا پاکستان میں، تو حضور کا لباس اور ہوتا، وہ نہ ہوتا جو عربوں میں تھا، اور زبان بھی اور ہوتی، اور قرآن بھی اور ہوتا، اس لیے کہ قرآن اور آسمانی کتاب نبی کی زبان میں نازل ہوتی ہے، جو نبی کی اپنی زبان ہوتی ہے۔ حضور اگر پاکستان میں ہوتے تو لباس اور ہوتا مگر سیرت وہی ہوتی، قرآن کی زبان اور ہوتی مگر سیرت حضور کی وہی ہوتی، اس لیے کہ لباس کا تعلق موسم کے ساتھ ہے، قبیلے کے ساتھ ہے، علاقے کے ساتھ ہے۔ ہم نے اس کو نیک کی نشانی بنا دیا۔ اب اگر آپ دیکھیں جو لوگ شکل بنا لیتے ہیں نیک اور نیک ہوتے نہیں، اس کو حضور نے فرمایا لباس الزور، جھوٹ کا لباس، جعلی یونیفارم، جعلی پولیس آفیسر۔ اگر کوئی شخص عام آدمی عام لباس میں ڈاکہ ڈالتا ہے، جرم ہے یا نہیں؟ اور اگر کوئی پولیس یونیفارم میں ڈاکہ ڈالتا ہے، سزا کم ہوگی یا زیادہ ہوگی؟ عام آدمی بھی گناہ کرے تو گناہ گناہ ہی ہوتا ہے، لیکن جب وہ شخص سنت والے لباس میں گناہ کرتا ہے تو عذاب زیادہ ہوتا ہے، کم نہیں ہوتا کہ داڑھی کے اتنے نمبر اس کو دے دو، یعنی اس کے جرم کے 100 نمبر ہیں، 20 داڑھی کے، 20 اس کی سلوار کے چونکہ ٹخنوں سے اوپر ہے، لہذا 20 اس کو 40 نمبر نیکی کے دے کے 60 اس کے گناہ میں ڈالو، نہیں 140 دیے جائیں گے۔ 20 ایکسٹرا ڈالو داڑھی رکھ کے اس نے جھوٹ بولا ہے، اور 20 ایکسٹرا ڈالو اس نے سلوار ٹخنوں سے اوپر کر کے فراڈ کیا تاکہ اگلے کو دھوکہ دے۔ اس کی ہمیں سنت میں مثالیں نہیں ملتی۔ زنا زنا ہوتا ہے، لیکن حضور نے فرمایا بدترین زنا پڑوسی کے گھر کرنا ہے، کیونکہ غیر سے تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے خود حفاظت نہیں کی، پڑوسی کہاں جائے گا بیچارہ؟ رات دن آپ کے گھر پہ چڑھ جاتے ہیں، جھانک لیتے ہیں، کبھی ان کے پڑوس کی آواز سن لیتے ہیں، کبھی ان کے گھر والے ایمرجنسی میں دروازے سے باہر نکلتے آپ دیکھ لیتے ہیں، وہ بچ کے کہاں جائے غریب؟ تو آپ کو تو اس کی عصمت کی حفاظت کرنی چاہیے تھی، لہذا بدترین زنا حضور نے فرمایا پڑوسی کے گھر ہے۔ اور بوڑھے سے بدکاری اللہ پاک کو سخت ناپسند، اور جوان سے سستی سخت ناپسند۔ زنا زنا یا بوڑھا کرے یا جوان کرے، لیکن کہا گیا کہ کم از کم بوڑھے کو عمر کا تقاضا ہوتا ہے، اس کو تو تھوڑا سا سوچ لینا چاہیے تھا، اس کے جذبات کو مشتعل ہونے والے نہیں ہونے چاہیے، تو انہیں تو دیر لگتی ہے آگ پکڑتے ہوئے۔ تو ہم نے ایک تصور بنایا، حالانکہ یہ سیرت کا حصہ نہیں ہے، یہ شمائل کا حصہ ہے، لباس سیرت نہیں ہے، لباس شمائل میں آتا ہے۔ ایک بچہ ہے، بڑی توجہ یکسوئی اور کنسنٹریشن کے ساتھ بیٹھا ہوا پڑھ رہا ہے، باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا جنہوں نے پاس ہونا ہوتا ہے وہ اس قسم کے لڑکے ہوتے ہیں، ایسے بچے پاس ہوتے ہیں۔ اب بچے نے غور سے دیکھا بس بچے میں کیا ہے، اس نے دیکھا کہ اس نے بلو رنگ کا سوٹ پہنا ہوا، سیکو 5 گھڑی پہنی ہوئی ہے، بان کی چارپائی پہ بیٹھا ہوا ہے، تکیہ اس نے گھٹنوں پہ رکھا ہوا، سروس کے اس کے جوتے ہیں، اور کتاب پڑھ رہا ہے، درخت کے نیچے بیٹھا ہوا، کیکر کا درخت۔ اب وہ بچہ گیا اور اس نے جناب پہلے جاتے بلو آرڈر سوٹ کا جو ہے وہ بلو رنگ کا میرا سوٹ بنائیں، میں نے پاس ہونا، سیکو 5 گھڑی لا کے دیں گے، سروس کے جوتے لا کے دیں، کیکر کے درخت کے نیچے میری بان کی چارپائی بچھا دیں گی، ایک تکیہ موٹا سا رکھ دیں، دیکھیں میں پاس ہوتا ہوں کہ نہیں ہوتا۔ فیل ہو گیا۔
باپ سے اس نے کہا کہ باجی آپ نے کہا تھا ایسے بچے پاس ہوتے ہیں، میں نے سارے کام وہی کیے جو اس بچے میں تھے، لباس بھی وہی ہے، گھڑی بھی وہی ہے، جوتے بھی وہی ہیں، چارپائی بھی وہی ہے، کیکر کا درخت بھی وہی ہے، گھٹنوں پہ رکھ کے تکیہ میں نے بھی پڑھا ہے، فیل ہو گیا ہوں۔ کہا بیٹا میں نے اس کے کپڑوں کی طرف تمہاری توجہ نہیں کی تھی، میں نے کہا تھا جس یکسوئی کے ساتھ وہ پڑھ رہا ہے اس طرح پڑھو تو بچے پاس ہو، تو نے ادھر دھیان ہی نہیں دیا۔ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل پر زور دیا، ویسے کپڑے پہننے کی کوشش کی اور سمجھا کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے، صرف شلوار اونچی کر کے، داڑھی رکھ کے، امامہ اس طرح باندھ کے، پیچھے چھوڑ کے اس کے دونوں سرے، ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ اور نتیجہ یہ ہے کہ شمائل ہمارے اندر ہیں، موجود ہیں، سیرت کوئی نہیں، کردار کوئی نہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں انی قد خشیت علی نفسی، خدیجہ مجھے اپنی جان کا خدشہ ہے، جو حالت آج میری گزری ہے حرا میں، مجھے لگتا ہے میں بچوں گا نہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کی سیرت بیان کرتی ہیں اعلان نبوت سے پہلے، فرماتی ہیں واللہ، آپ جب حضور نے فرمایا انی قد خشیت علی نفسی، تو فرماتی ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ پاک آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے اندر یہ خوبیاں موجود ہیں۔ اور ہم رسوا کیوں ہو رہے ہیں؟ اللہ کی قسم اللہ ہمیں رسوا کرے گا کیونکہ ہمارے اندر یہ موجود نہیں۔ اور اس میں وہ نہیں فرما رہی کیونکہ آپ کندورا پہنتے ہیں، آپ کا کندورا ٹخنوں سے اوپر ہوتا ہے، آپ کا ماما پیچھے ہوتا ہے، آپ کی لہجے مبارک ہے، اس لیے اللہ پاک آپ کو ہلاک نہیں کرے گا۔ وہ تو صاحب کا تھا، جو کوئی صفا پہ کھڑا تھا اس کا بھی لباس وہی تھا جو کوئی صفا سے نیچے کھڑے تھے۔ کردار مختلف تھا۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ انک لا تصل الرحم، آپ صلہ رحم نہیں کرتے۔ سیرت گنوائی جا رہی ہے، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا چونکہ آپ کے اندر یہ خصائل موجود ہے۔ شمائل نہیں گنوائے، خصائل گنوائے۔ انک لا تصل الرحم، آپ بڑی شدت کے ساتھ رشتوں کو جوڑنے والے۔ اور ہم شکل و صورت پوری شمائل کے مطابق ہے، اپنی مسجد کی جماعت کا امیر بھی ہے، اہل گہرے کو امیر نہیں بناتے، قائم لگایا ہوتا ہے تو امیر بناتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، تراویح پڑھنے جا رہا ہے، باپ کی بجلی بند کر کے جا رہا ہے، دروازہ کھٹکھٹا کے چوکھٹ پہ کھڑے ہو کے باپ کو کہتا ہے بل دو گے تو بجلی آن کروں گا، بجلی میں نے بند کر دی، نماز پڑھنے چلا گیا، تراویح پڑھنے چلا گیا۔ ثقہ راوی ہے، بیان کرنے والا، یہ صلہ رحمی، شکل و صورت پوری کی پوری، یونیفارم پوری ہے لیکن ڈاکہ ڈال رہا ہے رشتوں پر۔ اور شکل و صورت اس لیے بنائی ہوئی ہے یہ لوگ دیکھتے ہیں اور وہ اللہ دیکھتا ہے۔ لوگوں سے حیا ہے، اللہ سے حیا نہیں۔ یہ لباس زور ہے، جھوٹ کا لباس ہے، جو اندر نہیں ہے وہ باہر۔ انک لا تصل الرحم، لا تصل الرحم، آپ بڑی شدت اور لوازمت کے ساتھ رشتوں ناتوں کو جوڑتے ہیں۔
وتصدق الحدیث، ہمیشہ بات سچی کہتے ہیں، بات چیت میں گفتگو میں سچ کہتے ہیں۔ وتحمل الکل، آپ درمانوں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں، جو جرمانہ نہیں دے سکتے ان کے جرمانے اپنے ذمہ لے لیتے ہیں، جھگڑے مٹانے کے لیے، تصفیہ کرنے کے لیے جو ڈسپیوٹڈ اماؤنٹ ہے وہ اپنے ذمہ لے کے دو بھائیوں کو جوڑ دیتے ہیں آپ۔ وتحمل الکل وتقری الضیف، مہمان کی آپ بڑی عزت افزائی کرتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، مٹے ہوئوں کو آپ پکڑ کے اٹھا دیتے ہیں، گرے ہوئوں کو اٹھا دیتے ہیں، جو بے سہارا ہوتے ہیں ان کا آپ سہارا بنتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، اور حق جہاں مصیبت میں پھنسا ہوتا ہے آپ اس کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ اور ان کے پاس آپ ڈسپیوٹ لے جائیں تو کہیں گے ہم تو بڑے کمزور آدمی ہیں، پوری دنیا ہم نے گھوم لی ہے اور ابھی کمزور ہے، پتہ نہیں مرنے کے بعد ہم طاقتور ہوں گے۔ حق بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ کانٹے تو خیر کانٹے ہیں، ان سے گلا ہی کیا؟ کانٹے کے چبھنے کا کون گلا کرتا ہے بھائی؟ کانٹے کے چبھنے کی توقع رکھی جاتی ہے۔ کانٹے تو خیر کانٹے ہیں، ان سے گلا ہی کیا؟ پھولوں کی واردات سے گھبرا کے پی گیا، پھولوں نے زخم لگا دیا، کانٹے تو لگاتے ہی آئے۔ جس آدمی کی شکل و صورت حضور جیسی نہیں، ہم اس سے حضور جیسی سیرت کی توقع بھی نہیں رکھتے، ٹھیک لکھ لکھا کے اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، لیکن جو شکل و صورت حضور جیسی لے کے آتا ہے ہم حضور جیسی سیرت کی توقع کرتے ہیں اسے۔ ہم جو احتیاطی تدابیر کرنی ہوتی ہیں ہم ان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ کی یہ مسنون شکل دیکھ کر، باشرع شکل دیکھ کر ہمیں شرم آتی ہے کہ آپ سے اب لکھوایا جائے یا آپ کے ساتھ معاملہ کیا جائے۔ میں اس شکل پر بھروسہ کرتا ہوں، اللہ کے حوالے معاملے کو کرتا ہوں اور بعد میں روتا رہتا ہوں۔ تو قرآن کہتا ہے ویل للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت، تباہی و بربادی ہے نمازیوں کے لیے۔ تو جو نماز نہیں پڑھتے وہ کامیاب ہو گئے؟ فرمایا وہ تو سب کو پتا برباد ہیں۔ جو سمجھ رہے ہیں کہ ہم تر گئے نماز پڑھ کے ان کے لیے بربادی ہے۔ کیوں؟ جو نمازوں کے مقصد سے غافل، ریاکاری کرتے، جب آپ اس مقصد کے لیے نماز نہیں پڑھتے، نماز سے وہ چیز آپ کو حاصل نہیں ہو رہی، تو وہ نماز میری بربادی۔ تو یہاں مذمت نمازیوں کی اور نماز کی جا رہی ہے یا مقصد سے غفلت اور ریاکاری کی جا رہی ہے؟ کہا گیا ویل للمصلین، سارے نمازیوں کے لیے نہیں، ان نمازیوں کے لیے بربادی ہے جو نماز کے مقصد سے غافل ہے۔ اللہ انہیں اپنے در پر کیوں بلاتا ہے؟ وضو اور تیمم کے مسائل کیوں رکھے؟ تاکہ تمہارا ایمان اللہ کے غیب رہتے ہوئے اللہ کے حضور اتنا قوی ہو جائے، تم اللہ پاک کو اتنا سمیع و بصیر سمجھنا شروع ہو جاؤ کہ کہیں کوئی حکومت کا عامل موجود نہ بھی ہو، کوئی چیک کرنے والا نہ بھی ہو، تو بھی تم اللہ کو حاضر ناظر جان کے جس طرح مسجد میں اس سے ڈرتے ہو وہاں اسی طرح تم ڈرتے ہوئے اپنی ڈیوٹی سر انجام دو۔ تمہیں اسی لیے 5 دفعہ جو ہے اس کی پریکٹس دن میں کروائی جاتی ہے۔ ایک آدمی کا وضو ٹوٹ جائے کس کو پتا چلتا ہے؟ صفیں توڑتا ہوا وہ بندہ باہر نکل جاتا، اسے پتا ہے کہ جس نے حکم دیا اس کو پتا چل گیا کہ وضو نہیں رہا۔ اور اللہ پاک یہ کہہ جانے کے بعد کہ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، وضو کے فرض گنوائے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد اگر کوئی آدمی بے وضو نماز بھی پڑھے تو وہ فتویٰ کیا ہے؟ وہ کافر ہو گیا۔
لہذا کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی نہ نکل سکے مجمع سے اور شرما جائے اور مجمع کا ساتھ دینا چاہے تو نماز کی نیت نہ کرے، اٹھک بیٹھک ان کے ساتھ کرتا رہے، لیکن نہ اس کو وہ رکوع کنسیڈر کرے، نہ سجدہ کنسیڈر کرے، نہ قیام کنسیڈر کرے، اس کو صرف اٹھک بیٹھک سمجھے۔ اگر نماز سمجھ کے کیا تو کافر ہو جائے گا۔ معلوم ہوتے ہوئے کہ اللہ کا حکم ہے وضو میں نماز پڑھو، بے وضو نماز پڑھی تو کافر ہو گیا۔ معلوم ہوتے ہوئے کہ اللہ پاک نے کہا پورا تولو، اگر کم تولا تو اللہ نے فرمایا سچ بولو، جھوٹ بولا تو اللہ نے فرمایا قولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرو، لوگوں کے ساتھ اگرچہ وہ فرعون ہو، یعنی کہ قولوا للمسلمین قولوا للمؤمنین حسنا یا حسنا، مسلمانوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرو۔ کہا پوری نوع انسانیت میں سے کیسا بھی آدمی تمہارے سامنے ہے، یہ تم پر فرض کیا گیا ہے۔ میں نے فرض کا لفظ استعمال کیا کیونکہ بعد والے دو فرضوں سے پہلے اس کا ذکر ہے، یہ ایک ہی لسٹ ہے۔ قولوا للناس حسنا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز بھی فرض ہے، اقیمو بھی اور آتو بھی اور قولو بھی، پہلے اچھے طریقے سے بولنا فرض ہے، اس کے میں پرواہی کو نہیں ہوتی، گند نکلتا ہے ہمارے منہ سے۔ تو قولوا للناس حسنا، اچھے طریقے سے بات کرو۔ وضو کا جس اللہ کو پتا چل گیا ہے کہ اس آدمی کی ہوا نکل گئی ہے اور اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کو پتا چل گیا ہے، ہم سب سے نکل جاتے ہیں، تازہ وضو کر کے آتے ہیں۔ جب ہم کم تولتے ہیں، جب ہم نامحرم عورت کو فوکس کر کے فکس کر کے دیکھتے ہیں، اس وقت خدا نہیں دیکھتا، خدا کا کیمرہ صرف مسجد میں ہی لگا ہوا ہے۔ ہمارا ایمان تو یہ بنایا جا رہا تھا کہ مسجد میں تمہارا ایمان بالغیب اتنا قوی ہو جائے کہ ڈنڈی مارنے لگو تو تمہیں خدا سامنے کھڑا ہوا نظر آئے۔ کیا فرمایا؟ اعبد اللہ کأنک تراہ، یعنی کہ نماز اس طرح پڑھو، لوگ اس کو سمجھتے ہیں نماز، بندگی اس طرح کرو، غلامی اس طرح کرو جس طرح اللہ کو تم دیکھ رہے ہو، تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ جس کو پتا ہو اللہ سامنے کھڑا ہے زنا کرے گا؟ اللہ پاک کا ہر حکم ماننا بندگی ہے، عبادت ہے۔ جہاں اس نے کہا نماز پڑھو، نماز پڑھنا عبادت ہے، جہاں اس نے کہا نماز نہیں پڑھنی، نماز نہ پڑھنا عبادت ہے۔ وہاں پڑھو گے تو گناہگار ہوگے۔ عورت مناعت کے دنوں میں پڑھے گی تو گناہگار ہو جائے گی، اللہ کا حکم توڑ رہی۔ عرفات میں مغرب پڑھو گے تو گناہگار ہو جاؤ گے، قبول ہی نہیں ہوگی، ہوگی ہی نہیں۔ روزہ عید والے دن رکھو گے تو نہ صرف ثواب نہیں ملے گا، گناہگار ہو جاؤ گے۔ حرام کیا عید کا روزہ، خوشی خوشی شیئر کرو گھر والوں کے ساتھ، نکلو باہر، کھاؤ پیو۔ تو جو حکم اللہ پاک نے دیا ہے اس کو پورا کرنا عبادت ہے، اور جہاں سے اس نے روکا ہے وہاں سے رک جانا عبادت ہے۔ صرف نماز کا نام بندگی اللہ تعالیٰ کی منہ طرف خانہ کعبہ شریف، اللہ اکبر۔ ہم نے بندگی کو بھی محدود کر دیا صرف مسجد تک، باہر میری مرضی، یہاں میں بندگی کر لیتا ہوں، بندگی اللہ تعالیٰ۔ اب تجارت کے ساتھ، لین دین کے ساتھ زمانہ کہاں چلا گیا، 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، کس طرح سے کرنا پڑتا ہے۔ یہ مولوی صاحبان تو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا کی کیا خبر، مارکیٹ کا کیا پتہ، بازار کیسے چلتے ہیں۔ تو یہ وہ سیرت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے۔ پھر دوسرا موقع آتا ہے سیرت کا، حضور کو صفا پر کھڑے سوال کرتے ہیں، پہلے آواز دی، آواز صباحا،
ہائے وہ صبح جو آنے والی ہے، کہ اس وقت پکار لگائی جاتی تھی جب SOS میسج بھیجنا مقصود ہوتا تھا، کوئی انتہائی ایمرجنسی ہوتی تھی، آواز بھی محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وا صباحا پورا مکہ امڑ پڑا، جو نہیں آ سکتا تھا اس نے اپنا نائب بھیج دیا۔ سوال ہوتا ہے لوگوں تم نے مجھے کیسا پایا؟ یہ سوال وہی کر سکتا ہے اس کے دامن پر کوئی دبا نہ ہو۔ ہمارا ایک طریقہ اور ہے، دعوت ہو رہی تھی، ایک طرف مرد تھے ایک طرف خواتین تھی۔ مردوں کی طرف چائے کی پیالی میں مکھی گر گئی۔ شوہر نے کہا جی میں ٹھہریے میں اور لے کے آتا ہوں، لے کے کچن میں آ گئے۔ ادھر خواتین والی طرف یہ جو چھوٹی قسم کے کاکروچ ہیں جو فریجوں میں ہوتے ہیں، وہ کوئی چیز گر پڑی، وہ وہاں سے اٹھا کے لے آئے کہ صبر کیجئے میں بدلی کر کے لاتی ہوں۔ چائے اور کوئی نہیں تھی، یہاں آ کے دونوں نے پیالیاں بٹا لی، شوہر والی بیوی نے پکڑ لی، بیوی والی شوہر نے پکڑ لی، دونوں اپنے بھی جگہ چلے گئے۔ مہمان بھی مطمئن کہ پیالی بدل گئی ہے، نہیں لے کے آیا ہوگا، تو خواتین بھی مطمئن ہے پیالی بدل گئی ہے، دونوں وہی مکھی پڑی ہوئی کاکروچ پڑی ہوئی۔ گجر خان کا بندہ پکڑ کے ہم نے مکھی والا بھیج دیا ملتان والا پشاور بھیج دیا، ہے وہی چور ڈاکو۔ وہاں والا سمجھ رہا ہے کہ فرشتے آ گئے۔ اپنی بستی میں کیوں نہیں کام کرتے؟ ان کو پتہ ہے کتنی کنال زمین دبائی ہوئی ہے، بہنوں کا حصہ نہیں دے رہے ہو، بھائی کی زمین دبائی ہوئی ہے، کس کے پیسے کھا گئے ہو، کس پر جھوٹا مقدمہ کیا ہوا ہے۔ وہاں تو نہیں ہو سکتا، کام تو وہاں ہوگا جہاں آپ کو فرشتہ سمجھا جائے گا۔ یہ چیٹنگ ہے اس کا نام۔ لوگوں تم نے مجھے کیسا پایا؟ آج ہم گاؤں میں کھڑے ہو کے یہ کہہ سکتے ہیں، اور لوگوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم نے آپ کو امامہ پہنے ہوئے دیکھا ہے، آپ نے یہ کندورا پہنا ہوا ہے، آپ نے اس قسم کے جوتے پہنے ہوئے ہیں۔ انہیں پتا تھا کیسے سے مراد کریکٹر کی بات ہو رہی ہے، حلیے کی بات نہیں ہو رہی۔ آج اتنی داڑھی رکھی ہوئی ہے، پورے بینڈ بنے ہوئے ہیں، پورے البم ریلیز ہوتے ہیں، دولہا بنا ہے دولہا۔ میں کہتا ہوں یہ اگر اپنے باپ کو بھی وہ کہے نا 10 دفعہ اس کے گرد گھوم کر، تو وہ بھی آگے سے چپیڑ مار دے گا منہ پر۔ پاگل ہو گئے، تمیز نہیں تیرے اندر چھوٹے بڑے۔ اور ان کے پیر بھی ہوتے ہیں، کبھی اپنے پیر کے سامنے بیٹھ کے اس طرح کہتے 10-20 دفعہ گھنٹہ لگائے وہاں پہ دولہا بنا ہے دولہا، وہ بھی چپیڑ مار دے گا منہ پہ۔ وہاں تو ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے کھلونے میں سے سر نکالنی ہے کسی نے، اور نبی رہ گئے یہ تماشے کرنے کے لیے تمہارے۔ یہ سارے جنون گروپ ہیں، نیکی کوئی نہیں ہے، پیسہ ہے، پیسہ صرف ان بینڈوں کے پیچھے رائلٹی ہے۔ یہ فنکار ہیں، انسلٹ کرتے ہیں نبی کی، غصہ آتا ہے دیکھ کر۔ اپنے باپ کو کرو، جس دن تیری ماں اور باپ کا نکاح ہوا تھا وہ سالگرہ نا، اس دن بولو باپ کے پیچھے گھنٹہ پھر کے، گلی میں جائے پیچھے جاؤ، بازار میں جائے پیچھے جاؤ، مسجد میں جائے پیچھے جاؤ، اور پڑھتے جاؤ دولہا بنا ہے دولہا، پیچھے ہا 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 بھی لگا ہوا ہو، پتا چلے تو باپ کی عزت کر رہا ہے۔ جدھر دیکھو انسلٹ۔ سلام آیا کیسا پایا؟ کہنے لگے ہم نے آپ سے آج تک جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا، بچپن سے لے کر۔ فرمایا اگر میں تم یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے کوئی لشکر تمہارے اوپر حملہ کرنے والا، کہنے لگے اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ ایسا نہیں، لیکن ہم آپ کی بات مان لیں گے، اس لیے کہ آج تک آپ نے ہم سے جھوٹ نہیں بولا۔ دیکھیے اعتماد، دیکھیے ہم اپنی آنکھوں کو جھٹلا دیں گے، آپ کی بات مان لیں گے، چونکہ ہماری آنکھوں نے ہم سے جھوٹ بولا ہوا ہے۔ ہم صحرا میں ہوتے ہیں، ہمیں 2 کلومیٹر آگے 2 فرلانگ آگے پانی نظر آتا ہے، کھجوریں اس میں ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہیں، لیکن پانی ہوتا نہیں، ہماری آنکھیں ہم سے جھوٹ بولتی ہیں۔ آپ نے کبھی ہم سے جھوٹ نہیں بولا۔ دوسرا موقع ہے، میں نے کہا تھا مستشرق لکھتا ہے
کہ محمد کی زندگی میں صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے امتحان آئے ہیں، لوگوں نے اس کو ٹرننگ پوائنٹ بھی کہا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ محمد کی زندگی میں صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا امتحان اور امتحانوں کا باپ امتحان کوئی صفا تھا جب ایک اکیلے شخص نے اپنے آپ کو دشمنوں کے حوالے کر دیا تھا کہ اگر میرے دامن پر کوئی دھبا ہے مجھے بتاؤ۔ لکھتا ہے اگر اس دن ایک انگلی بھی اٹھ جاتی محمد کے کریکٹر کی طرف، نہ بدر آتا، نہ عہد آتا، نہ احزاب آتا، نہ خندق آتی، نہ صلح حدیبیہ آتی، سارے امتحان ختم ہو جاتے اسی جگہ۔ یہ کردار ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کا۔ اور جب ہمیں کہا گیا فَاتَّبِعُوهُ فالو ہم، تو کریکٹر کے لیے کہا گیا ہے کہ دیکھو اپنے نبی کی سیرت دیکھو، اپنے نبی کا کردار دیکھو، ان جیسے ہو جاؤ کردار میں، ہم نے سمجھا کپڑوں میں۔ اور میں نے پہلے یہ بات کہی کہ اگر حضور پاکستان میں مبعوث ہوتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس اور ہوتا، زبان اور ہوتی، قرآن اور ہوتا، اس زبان میں نازل ہوتا جو حضور کی زبان ہوتی، لیکن سیرت یہی رہتی، سیرت یہی رہتی۔ یہ ناقابل تبدیل حقیقت ہے۔ سیرت کا تعلق ذات کے ساتھ ہے، ذات جہاں جائے گی وہ سیرت ساتھ جائے گی، وہ دکان پہ ہوگی ساتھ، وہ مسجد میں ہوگی ساتھ۔ لباس بدلتا رہتا ہے، لباس کا تعلق موسم کے ساتھ ہے، علاقے کے ساتھ ہے، قبیلے کے ساتھ۔ اب ہمارے اندر وہ کوئی صفا کا امتحان، پھر ہجرت حبشہ ہوتی ہے، قریش وفد بھیجتے ہیں کہ یہ ہمارے لونڈے ہیں، بھاگ کے آ گئے ہیں، ڈیزیڈنٹس ہیں، یہ ہمارے ایکسٹریمسٹ ہیں، ان کو ہمارے حوالے کر دیا جائے تاکہ ہم ان کا دماغ ذرا صحیح کریں۔ نجاشی نے کہا میں جب تک دونوں فریقوں کو سنو نہیں، تمہارے تحفوں کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ مہاجرین کو بلایا گیا، جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا۔ اس نے پوچھا یہ کیا قصہ ہے تم لوگوں کا، کیا مذہب تمہارا کیا ہو گیا ہے، کیا تبدیلی آئی ہے، لوگ تمہارے دشمن کیوں ہو گئے ہیں، کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ اب وہ کیا بیان کرتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ پہلے ہم ایسے کپڑے پہنتے تھے پھر ہم نے ایسے کپڑے پہننے شروع کر دیے، پہلے ہم صرف ٹوپی پہنتے تھے پھر ہم نے امامہ پہننا شروع کر دیے، پہلے ہم جوتے اس طرح کے پہنتے تھے پھر ہم نے اس قسم کے جوتے پہننے شروع کر دیے۔ کیا بیان کرتے ہیں وہ کردار جو تبدیلی آئی۔ کہتے ہیں ہم ایسی قوم تھے جو جاہلیت میں مبتلا تھی، ہم بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، قرابت داروں سے تعلق توڑ لیتے تھے، ہمسایوں سے بدسلوکی کرتے تھے، ہم میں سے طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا، پھر اللہ نے ہمارے اندر ہم ہی میں سے رسول مبعوث فرمایا، اور اس رسول نے کیا کہا، جو عالی نسب ہے، سچ بولنے والے ہیں، امانت دار ہیں، پاک دامن ہیں، ان میں سے کوئی چیز ہمارے اندر نہیں پائی جاتی۔ حکم اکثریت پر لگایا جاتا ہے، اقلیت پر نہیں لگایا جاتا۔ اگر 49 آدمی بھی ہمارے اندر بدکار نیک ہوں، 51 بدکار ہوں، تو حکم اس امت پر بدکاری کا ہی لگے گا، فیصلہ اکثریت پر ہوتا ہے۔ اکثریت کے پاس نہ امانت ہے، نہ دیانت ہے، نہ سچائی ہے، نہ عصمت ہے، نہ پاک دامنی ہے، نہ صلہ رحمی ہے۔ انہوں نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، قرابت جوڑنے، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے اور حرام کاری و خون ریزی سے باز رہنے کا حکم دیا، فواحش سے بچنے اور جھوٹ سے بچنے کا حکم دیا، یتیم کا مال نہ کھانے اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے سے منع کیا ہے۔
ایک اللہ کی عبادت اور نماز روزے کا حکم دیا. یہ سیرت پھر بیان ہوئی. شریعت میں، فقہ میں کسی چیز کا مقام جاننے کے لیے یا تو اس کے حکم کو دیکھا جاتا ہے یا اس کی جو ممانعت کے ساتھ سزا بیان کی گئی ہے اس کو ناپا جاتا ہے اور اس سے پھر کسی چیز کے فرض یا واجب ہونے کا فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اگر کسی کام کے کرنے پر اتنی وعید آئی ہے تو اس کام کا چھوڑنا فرض ہے اور کرنا حرام ہے، اور اگر اتنی آئی صرف فضیلت بیان کر دی ہے یا کراہت کا اظہار کیا تو پھر یہ چیز مکروہ ہے اور اس سے بچنا واجب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں فرمایا کہ داڑھی کاٹنے والا، نہ حضور کے زمانے میں کوئی داڑھی کاٹتا تھا، نہ کافر ہوتے ہوئے نہ مسلمان ہوتے ہوئے. کسی کے بارے میں یہ نہیں آتا کہ یہ پہلے کافر تھے تو داڑھی نہیں تھی، مسلمان ہوئے تو پھر انہوں نے داڑھی رکھ لی. کہیں ایسی وعید نہیں آئی کہ جس نے داڑھی نہ رکھی وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا. ایک حدیث موجود ہے، صحیح حدیث ہے، کہ مردوں میں سے جو عورتوں کی مشابہت کرنے والے ہیں اور عورتوں میں سے جو مردوں کی مشابہت کرنے والی ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے. اس حدیث کو ہم منطبق کرتے ہیں اس بات پر کہ داڑھی مونڈنا چونکہ عورتوں کے ساتھ مماثلت ہے، مشابہت ہے، لہذا وہ بندہ اللہ کی لعنت میں گرفتار ہوتا ہے. داڑھی رکھ لے، جتنی بھی رکھ لے، اس لعنت سے باہر نکل جاتا ہے. لیکن یہ ہم قیاس کرتے ہیں اس پر، نام لے کر نہیں کہا گیا کہ جو داڑھی مونڈتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. لیکن یا حضور نے فرمایا اللہ کی قسم جو داڑھی مونڈتا ہے وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم جو داڑھی مونڈتا ہے وہ مومن نہیں ہے. نہیں، سوائے ایک واقعے کہ فارس کے ایلچی کو دے کر حضور نے منہ پھیر لیا کراہت کی. میں یہ نہیں کہتا، میں داڑھی مونڈنے کی کوئی وکالت نہیں کر رہا اور رکھنے کی مخالفت نہیں کر رہا. میں کہتا ہوں جس کا جو مقام ہے اس کو وہ دیں، نیک اور نیکی کا تصور بدلیں، وہ تصور لیں جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے. حضور فرماتے ہیں جو پڑوسی کو ستاتا ہے اللہ کی قسم مومن نہیں ہے. جو پڑوسی کو ستاتا ہے اللہ کی قسم مومن نہیں ہے. جو پڑوسی کو ستاتا ہے اللہ کی قسم مومن نہیں ہے. اور ہم ستاتے ہیں اور ذرا بھی نہیں ڈرتے اس سے کہ حضور فرما رہے ہیں لا یؤمن لا یؤمن لا یؤمن. ذرا رائی کے دانے کے برابر بھی ہمیں ڈر نہیں ہے. لیکن داڑھی تھوڑی سی بھی چھوٹی ہو جائے تو نائی کو پہلے ہم خبردار کر لیتے ہیں کہ 4 انگل سے چھوٹی نہیں ہونی چاہیے. لوگوں کو نظر آ جائے گی، لوگ اعتراض کریں گے کہ چھوٹی رکھی ہوئی ہے. فرمایا ایک غیبت 36 زناؤں سے بدتر ہے اور اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے. سود کا 1 درہم ماں کے ساتھ بدکاری کرنے کے برابر ہے. الربا بضع و 70 درجہ، ربا کے 70 اور کچھ درجے ہیں. ایسرھا، سب سے کم درجہ یہ ہے ان یقع الرجل امہ، کوئی شخص اپنی ماں سے منہ کالا کر لے. سود کھانے والے کا روزنامہ جب شروع ہوتا ہے فجر کے وقت سب سے پہلے لکھا جاتا ہے ماں کے ساتھ بدکاری کی ہے، پھر نماز پڑھی ہے، پھر اشراق پڑھا ہے، پھر زور پڑھی ہے، اتنی سنتیں پڑھی ہیں، اور اوپر روز لکھا جاتا ہے ماں کے ساتھ بدکاری کی ہے. باقی کی کوئی اہمیت پیچھے رہ جاتی. اب دیکھیں کتنے کتنے بڑے سانپ ہم نگل کے بیٹھے ہوئے ہیں. مچھروں کو ہم شانتی، یعنی عام لوگوں کی میں بات نہیں کرتا، دینداروں کی بات کرتا ہوں.
وہ جو نیکی کا ہم نے ایک تصور بنا لیا اور اللہ رسول نے بار بار اس کی درستگی کی ہے. اللہ کے رسول بڑا نیک آدمی، کبھی اس کے پڑوس میں رہے ہو، کبھی لین دین کیا ہے، کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے، کبھی اس کو غصے کی حالت میں دیکھا ہے. ان چار حالتوں میں نیک اور بد کا پتہ چلتا ہے. اور سفر ضروری نہیں کہ اس زمانے میں 6 مہینے والا سفر ہو. یہ 48 گھنٹے کا سفر جو حج کا نیک سفر ہوتا ہے، تجارت بھی نہیں ہوتی. ہمیں پتا ہوتا ہے ہماری ایک ایک سانس کا اس وقت ریٹ لگا ہوا ہے، اجر مل رہا ہے ہمیں. ایک ایک تکلیف پر ہمیں اجر دیا جا رہا ہے. ہم اللہ کے مہمان ہیں، ہم ضیوف الرحمان ہیں، لیکن صلہ کی بارڈر کراس کرنے سے پہلے ہمارے منہ کھڑکیوں سے باہر ہو جاتے ہیں. ہم اسلام کے روادار نہیں رہتے. پتہ کر دیتا نیک کا. صرف اپنی بوٹی دوسرے کے آگے کر دینے کا نام اکرام نہیں ہے. پتہ ہے اس کے ساتھ بیوی ہے، اس کے ساتھ بچے ہیں، بچہ رو رہا ہے، بچے کو پوٹی آئی ہوئی ہے، لہذا اگر میں اس کو اپنے سے آگے کر دوں 10-15 منٹ پہلے یہ فارغ ہو جائے گا بیچارہ تو چلا جائے گا، میں تو چھڑا چھاڑ دوں، میرا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہاں کوئی اکرام نہیں ہے. خبردار پیچھے جاؤ، وہاں کرو اکرام. اللہ رسول کو دھوکے دیتے ہو بوٹیاں پلیٹ میں گھما کر. کردار اور چیز ہے، شکل اور چیز. ویل للمصلین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ویل لمن لا کہا. یہ کاف چھوٹا ہے، کشو والا ہے، کش ہوتی ہے اس کے ساتھ. ویل لمن لا کہا بین لحییہ کالفرس ولم یعمل بها. اور دوسری حدیث میں فرمایا ولم یعرف حقها. ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو قرآن کی آیات کو یوں چبائے جس طرح گھوڑا اپنی لگام کو چباتا ہے اور اس آیت پر عمل نہ کرے. بربادی ہے اس شخص کے لیے. آپ کو پتا جو تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں نماز، ان کا منہ بتا رہا ہوتا ہے، منہ کی حرکت بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ بندہ تجوید کے ساتھ پڑھ رہا ہے. وہ منہ جو ہل رہا ہوتا ہے وہ بالکل اسی طرح کی ہوتی ہے جس طرح گھوڑے کے منہ میں جب وہ لوہے والا حصہ جو ہوتا ہے، لگام جو ہوتی ہے، وہ اس کو چبانے کی کوشش کرتا ہے، ایزی ہونے کی کوشش کرتا ہے اور منہ ہلا رہا ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جو قرآن کی بڑی تجوید کے ساتھ تلاوت کرتا ہے عمل نہیں کرتا، فرمایا ہلاکت ہے اس شخص کی. تو یہاں قرآن پڑھنے کی اور تجوید کی جو ہے وہ مذمت نہیں کی جا رہی، عمل نہ کرنے کی مذمت کی جا رہی ہے. تھوڑا سا عقل سے کام لے لینا چاہیے کہ بھائی حضور تو کہتے ہیں گھوڑے کی طرح جو ہے، یعنی اللہ کے نزدیک اگر تم کسی آیت پر عمل نہیں کرتے تو تمہاری تجوید میں منہ ہلانا اور گھوڑے کا لگام کے لیے منہ ہلانا دونوں اللہ کے نزدیک برابر ہے. یہ مذمت اصل میں عمل نہ کرنے کی ہے، تجوید پڑھنے کی نہیں. اس کا تو حکم دیا گیا ہے، کہا گیا وہ شکل ہے، کردار اس کی اصل ہے. پھر ابو سفیان کھڑا ہے، حضور کا جانی دشمن، ہرقل کے سامنے جو روم کا بادشاہ ہے اس کے سامنے کھڑا ہے. ہرقل کو حضور نے خط لکھا ہوا، اسلم تسلم، اسلام لیا تو محفوظ رہے گا، سلامت ہو جائے گا اس دنیا میں بھی آخرت میں. اس نے کہا کہ لوگ ڈھونڈو، کہ قافلہ ڈھونڈو جو عربوں سے آیا ہوا ہو، چونکہ وہ اس زمانے میں بزنس کا ہیڈ کوارٹر تھا تو سب علاقوں سے لوگ وہاں آیا کرتے تھے. انہوں نے عربوں کا قافلہ پکڑ لیا. ابو سفیان اس کے لیڈر تھے، بلا لیا ان کو سامنے کھڑا کیا. ان کے جو 7 لوگ تھے ان کو کہا پیچھے بیٹھ جاؤ، جہاں یہ ہم سے جھوٹ بولے تم پیچھے سے اشارہ کر دینا جھوٹ بولے. ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں جب وہ مجھ سے حضور کی سیرت پوچھ رہا تھا اور میں حضور کی تعریف کر رہا تھا تو میں جھوٹ بول جاتا. اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ عرب کی عورتیں کہیں گی ابو سفیان جھوٹ بولتا ہے،
یہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم اس کو کہتے ہیں زمانہ جہلیت. وہ بلیک ایرا ہے. اس زمانے کے لوگوں کو بھی جھوٹ سے اتنا ڈر تھا کہ کوئی ہمیں جھوٹا نہ کہہ دے کہ چاہتے ہوئے بھی جھوٹ نہیں بول سکتے. اور ہماری تجارت ہی جھوٹ کے بغیر نہیں چلتی. اور جھوٹ بھی ہم خالی نہیں بولتے جب تک اس کے ساتھ واللہ نہ کہہ لیں. سیرت بیان کرتا ہے تھا بڑے عالی نسب ہیں, بڑے امانت دار ہیں. کہا وَهَلْ غَدَرَ, اس نے کبھی کوئی وعدہ توڑا ہے؟ قَالَ لَا, محمد نے کبھی کوئی وعدہ نہیں توڑا اور ہم نے کبھی کوئی پورا ہی نہیں کیا. وہ شاید کہتا وہ بھی عورتیں سن کے بھی عورتوں نے شاید انہوں نے کسے سمجھایا ہی نہیں. انہاں پیر تو پلہ کدے چکیا نہیں, انہاں منہ تے کدی پایا ہی نہیں. انہاں کنڈا اجازت بن کھولیا نہیں, قسم رب دی انہاں کدے لایا ہی نہیں. احمد دین کو حیا دیاں پتلیاں سن, انہاں کول حیا کدے آیا ہی نہیں. ہم بھی مسلمان ہیں جنہوں نے کبھی وعدہ نبھایا ہی. اور ابو جہل کہہ رہا ہے کبھی وعدہ نہیں توڑا, کسی پر زیادتی نہیں کرتے, کسی ظلم پر ظلم نہیں کرتے. یہ کس کی سیرت بیان ہو گئی؟ دشمن کے خلاف فوجیں جا رہی ہیں, دشمن حملہ آور ہوا ہے. ہر حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار امتیازی ہے. حضور نے اتنی سی بات, جب وحشی مسلمان ہونے آئے, وحشی ابن حرب, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار, کیونکہ اس کی سزائے موت کا فیصلہ ہو چکا تھا, حکم دیا تھا حضور نے جہاں پاؤ اس کا سر اڑا دیا. وہ ڈھاٹا باندھ کے حضور کے دربار میں پہنچ گیا اور کہا کہ جو شخص مسلمان ہو جائے, کیا اسلام سے پہلے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ معاف ہو جاتے ہیں. کیا اس کا قتل بھی معاف ہو جاتا ہے؟ معاف ہو جاتا ہے. اس نے کہا کیا اگرچہ وہ وحشی ابن حرب ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. اس نے کہا اللہ کے رسول میری بیعت قبول فرمائیے. حضور نے چہرہ پھیر لیا, دوسری طرف سے پلٹ کر آئے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. تیسری بار بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رد کر دی اس کی بیعت. چوتھی بار حضور نے اس کا اسلام قبول کر لیا. دیکھیں اللہ پاک اس کے مقدر میں لکھتا ہے. اور اسی وحشی نے پھر مسلمہ کذاب کو قتل کیا. بعد میں حضور نے صحابہ سے کہا جب تم دیکھ رہے تھے کہ میں اس کی بیعت کو رد کر رہا ہوں تو تم نے میرے فیصلے پر عمل درآمد کیوں نہیں کیا؟ سزائے موت سنا دی تھی نا, حکم تو یہ تھا عدالت کا کہ سر اڑا دو. جب عدالت ریویو پٹیشن خارج کر رہی ہے, جب عدالت ضمانت خارج کر دیتی ہے تو پولیس فوراً گرفتار کر لیتی ہے. کہا جب میں اس کی بیعت کو رد کر رہا ہوں, تمہارا کام تھا میرے پہلے حکم کو جاری کر دینا, اس پہ عمل درآمد کرنا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ آنکھ سے اشارہ کر دیتے. آپ نے فرمایا اللہ کے نبی آنکھوں سے اشارے نہیں کرتے. کتنی ساری بات ہے یہ. آنکھ سے کہہ دینا کسی کو, آنکھ مار دینا, ہلکی سی کے اڑا دو. میرے نبی میں اتنی سی بھی بد اخلاقی موجود نہیں تھی. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, جب قتل ہو گیا, ایک ہندو کو مار دیا مسلمان نے, تو لوگ علامہ اقبال کے پاس گئے اور جا کے جو سیکولر روشن خیال تھے کہ آپ ماشاءاللہ بڑے پڑھ کے ہیں, یورپ میں رہتے ہیں, براڈ مائنڈڈ آدمی ہیں, آپ ان لوگوں کو تنگ نظروں کو یہ سمجھائیں کہ یہ نبی کے بارے میں جو کچھ لکھتے ہیں اس سے تم اتنے زیادہ رہش ہونے کی اور اتنے زیادہ غصے میں آنے والی کوئی بات نہیں ہے. ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے, ہمارے نبی کے کردار پر کیا آ جاتا ہے؟ اقبال کے آنسو نکلے. اس نے کہا اتنا براڈ مائنڈڈ ہونے کے باوجود اللہ کی قسم میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی یہ کہہ دے کہ کسی دن محمد کی قمیض میلی تھی. تم ان کی ذات پہ کہتے ہو, اس نے جو لکھا ہے وہ حضور کی ذات پہ لکھا ہے نا.
انہوں نے کہا میں اتنا براڈ مائنڈڈ ہونا جس کی گواہی تم دے رہے ہو، اللہ کی قسم میں یہ چیز بھی برداشت نہیں کرتا کہ کوئی یہ کہہ دے کہ میرے نبی کے کپڑے کسی دن میلے تھے، میں اس کو بھی قتل کرنے کے لیے تیار ہوں، کجا یہ کہ نبی کی ذات پر الزام لگایا جائے، اس لیے کہ سیرت کی پوری تاریخ میں کہیں نہیں لکھا کہ میرے نبی نے کسی دن کپڑے میلے پہنے ہو۔ حضور کے کپڑے بھی پاک تھے، دامن بھی پاک تھا، کردار بھی پاک تھا۔ خوشبو کی اصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی جس سے ہاتھ ملا لیتے تھے، 2-2 3-3 دن وہ شخص جو ہے خوشبو سونگا کرتا تھا اپنے ہاتھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نبی کی شکل ہم نے بنا لی ہے اور سمجھتے کہ ہم کامیاب ہوں گے اور اندر گند بھرا ہوا ہے، سوچنا ان کو چاہیے کہ جو باہر بورڈ لگایا ہے اندر وہ چیز بھرو، جو باہر بورڈ لگایا ہے بلدیہ کہتی ہے اندر سامان بھی وہی رکھو، باہر سبزی کا لگایا ہے اندر بیکری رکھی ہوئی ہے مخالفہ ہو جائے گا، باہر تقوی کا بورڈ لگایا ہے اندر گند، دھوکہ دہی، بدعہدی، بے ایمانی بھری ہوئی ہے، کیا سمجھتے ہو اللہ پاک مخالفہ نہیں دے گا؟ کہا جس جگہ جاؤ جو کیفیت ہو، جو حالات پیش آئیں، صرف ایک لمحے کے لیے سوچ لو کہ میرے نبی اگر یہاں ہوتے تو کیا کرتے۔ بس تم سے اس کلمے کا تقاضا اتنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا یہ جو جزو ہے کلمے کے ساتھ، اس کا تم سے صرف اتنا سا سوال ہے کہ جس قسم کے بھی حالات آئیں، خوشی ہو یا غمی ہو، غصے میں ہو یا خوشی میں ہو، ایک لحظے کے سیکنڈ کا ایک حصہ اس میں سے نکال لو، صرف اتنی بات سوچ لو کہ آج تیرے نبی ہوتے یہاں تو کیسے کرتے اپنی بیٹی کی شادی۔ یہ جو باہر کنجر خانہ ہوتا ہے یہ ہو سکتا تھا میرے نبی کے بیٹے یا بیٹے کی شادی میں؟ ہماری داڑیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہیں، ہماری بیٹیاں نبی جیسی کیوں نہیں ہیں؟ وہ کیوں جینز پہن کے پھرتی ہیں؟ اور باپ اشتہار بنا ہوا تقوی کا آگے آگے چل رہا ہوتا، داڑھی رکھی ہوئی۔ بوڑھی بیوی کو اس نے عبا پہنائی ہوئی ہے، جوان مشٹنڈی 20-22 سال کی ساتھ جینز میں گھما رہا ہے، یہ ایسے ہے جیسے دال کے اوپر کوئی آدمی جو ہے وہ دال کی پلیٹ کو ڈھانک دے، اس کے اوپر کو کوئی پلیٹ رکھ دے اور جلیبی والی جو ہے اس کو کھلا چھوڑ دے۔ اس بوڑھی کو نہ بھی پہناتے تو اب کوئی بات نہیں تھی، اس جوان کو پہناؤ جس طرف ہر طرف نظر اٹھتی ہے۔ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری شلوار اتنی ہو، بچی بے شک پینٹیں پہن رہی، شرٹیں چھوٹی، بغلیں نظر آتی ہیں اس میں، قمیضیں بھی ہیں اگر تو بچی جو ہے وہ جب ہاتھ اٹھاتی ہے تو 2.5 انچ کی جگہ یہاں سے نظر آتی ہے، اور پورے بدن میں سب سے زیادہ اٹریکٹیو اور ملائم جلد اسی جگہ کی ہوتی ہے۔ دکاندار سے بات کرنے کے لیے خود بات نہیں کرتا، بیوی کو آگے کرتا ہے، 1 درہم سستا مل جائے گا۔ وہ کہتے ہیں تو ہم تو کپڑا لینا تھا، پتہ ہی کوئی نہیں۔ وہ آپ کو 60 کا دے رہا تھا، بیوی کو 55 کا دے دے گا، ساتھ یہ بھی کہے گا صرف آپ کے لیے یہ، کیوں تیری ماں لگتی ہے؟ 5 روپے میں عزت بیچ کے گھر آ جاؤ گے۔ مردوں کو تانا یہی ملتا ہے کہ جتنا وہ ریٹ بتاتا ہے اتنا تم دے دیتے ہو۔ میں ذرا جھگڑ لیتی ہوں، تیری آواز تو اتنی قیمتی تھی کہ کہا گیا کہ مولوی کو مسجد میں بھی مت سنواؤ، وہاں بھی سبحان اللہ مت کہو، ہاتھ پہ ہاتھ مارو، مولوی کو پتہ لگے غلطی ہو گئی ہے، عورت ہاتھ پہ ہاتھ مارے سبحان اللہ نہ کہے، اس کی آواز سطر ہے، اس کی آواز شہوت ہے، کسی کا ایمان خراب نہ کر دے۔ جس عورت کی آواز کی اتنی قیمت اور ویلیو ہے اللہ کے نزدیک، وہ عورت 1 درہم کی خاطر دکانوں پہ دھکے کھاتی، ریٹ چکاتی، ہنس ہنس کے باتیں کرتی، شوہر کے ساتھ کرے تو مر جائے بیچارہ، گھر میں موڈ آف، وہاں 1 درہم کی ڈسکاؤنٹ لینے کے لیے ہنس ہنس کے اس کے ساتھ 10 منٹ بات کرنی پڑتی ہے۔ شوہر ماشاءاللہ باشر آئیں،
دیکھنے سے پتہ چلتا ہے سارا سٹاک انہی کے پاس ہے، تقوی کے کمیشن ایجنٹ ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ نہیں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو شکل بنائی ہے اندر سامان وہ رکھو، اپنے گھر کا، اپنے بچوں کا، اپنی ذات کا محاسبہ کرو۔ قرآن کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جب تم اس کو پڑھو تو اپنے آپ کو اس کا مخاطب سمجھو کہ یہ جو حکم دیا جا رہا ہے یہ مجھے دیا جا رہا ہے۔ جب خود عمل کر رہو پھر پڑھو تو دیکھو کہ میں نے تو کر لیا ہے، اب اور کون باقی ہے جس کو کہا جا رہا ہے میرا بیٹا، اس کو سمجھاؤ۔ دیکھیں یونیفارم کا جب کہا جائے سارے یونیفارم پہننے یا سارے ماسک پہننے تو آدمی ایک دفعہ تو اپنے سے مخاطب سمجھتا ہے، پہن لیتا ہے، اس کے بعد اب کہا جاتا ہے کہ ماسک پہن لیں تو پھر آدمی دائیں بائیں دیکھا اور کس کو کہا جا رہا ہے، میں نے تو پہن لیا لہذا میں تو مخاطب نہیں ہوں، پھر دائیں بائیں والوں کو دیکھتا ہے۔ وہ بھائی قرآن کا پہلا مخاطب اپنے آپ کو سمجھو اور اس کے احکامات پر عمل کرو، اس کے بعد اگلی بار پڑھو تو گھر والوں کو مخاطب سمجھو، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، پھر پڑھو تو محلے والوں کو سمجھو۔ یہ ایک فطری تدریج ہے، اسی کو لے کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال میں سورہ بقرہ پوری کی ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 سال میں سورہ بقرہ پوری کی ہے۔ کسی نے کہا کہ صاحب اتنی آہستہ کیوں؟ کہا صاحب ہم 10 آیتیں لیتے تھے، جب تک عمل نہ کر لیتے تھے اگلا سبق نہ لیتے تھے۔ قرآن باہر بھی تھا، قرآن ان کے اندر بھی تھا، اور کردار اور سیرت نے دنیا کو فتح کیا تھا۔ کردار اور سیرت نے دلوں کو فتح کیا تھا، وہ آج ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ اللہ پاک مجھے اس کو اپنانے کی اور آپ حضرات تک اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اپنے گھر میں جمع کرتا ہے، اللہ پاک تو ہمیں جنت میں بھی شکر جمع فرما دے، اللہ پاک ہم سے ہمارے عیب دور فرما دے، اللہ پاک ہمیں توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ پاک جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے، اللہ پاک جو فوت ہو گئے ہیں تو ان کی مغفرت فرما دے، اکرم نزلهم ووسع مدخلهم ونور قبورهم وابدلهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم۔ اللہ پاک ہماری اولاد کو ہمارا مطیع و فرمانبردار بنا دے، ہمیں اپنے ماں باپ کا فرمانبردار و مطیع و بنا دے، اللہ پاک ہماری بیویوں کا ہمارا فرمانبردار بنا دے، اللہ پاک ہمارے گھروں کو اپنے دین سے منور فرما دے، اللہ پاک ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تم طلاق یافتہ ہو، طلاق اس کو کہتے ہیں، گرا کھول دینا، چھوڑ دینا کسی انتم الخلفاء، رشتے دار حضور کے بھی رشتے دار، ہر ڈنگ مارا انہوں نے، چچا کے بیٹوں نے حضور کی 2 بیٹیاں رخصتی سے پہلے طلاق دے دی، ان میں سے ایک نے حضور کی طرف چھوٹا
حضور سے بھی بات وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.